وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ ہے، اس کی پچھلی کڑی میں ابتدائی 3 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو صورت رہی ہے، اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی۔ 3 سالوں تک مشہور قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سری اور انفرادی دعوت کا کام کیا۔ سری مطلب چپکے چپکے، اور انفرادی کا مطلب ہے انڈیویجول، یعنی اکیلے بنیاد پر۔ تو یہ کام چلتا رہا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اکا دکا افراد خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی علانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا سلوک روا رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ کہتے کہ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، اور فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصہ وإلی الناس کافہ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی۔ صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے، یعنی سارے عرب سے مقابلے کی طاقت تو تمہارے اندر ہوگی نہیں۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ تو 3 سال کے بعد یہ علانیہ تبلیغ کا حکم ہوا ہے، اور اس تبلیغ میں ترتیب کا خیال اس طور پر رکھا گیا
کہ یہ کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں. تو اس سے دعوت کی ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے. آدمی سب سے پہلے اپنی ذات کے سلسلے میں جواب دہ اور مکلف ہے. اپنی اصلاح اور اپنی سدھار کی بات ہوگی. پھر جو قریب ترین آدمی ہوگا اس کی اصلاح اور اس کی درستگی کی انسان فکر کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی پڑھیں گے تو کچھ اسی قسم کی ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے. ہدایت کے واضح ہونے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو مخاطب کیا ہے. تو والد کو مخاطب کی یہ ترتیب ہونی چاہیے. اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو مخاطب کرنا اور قریب والوں کو چھوڑ کر دور والوں سے مخاطب ہونا یہ دعوت کی ترتیب نہیں ہے. اپنے پہلے ہمدردی کے مستحق ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. تو پہلے اپنے لوگوں کو دعوت دیں گے اور ان کی نجات کی فکر کریں گے. تو یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب فکر کرنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی دعوت دینے کے لیے جسمانی دعوت کا طریقہ اپنایا، یعنی مدعو کیا، کھانے پر ان کو بلایا. اور روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے سیرت کی کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. اور کھانے پر بلانے کے بعد جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی ہے. اب جو بات رکھی ہے وہ کیا ہے؟ تو جو اصل دعوت ہے وہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اور 3 باتیں یہاں تو دیکھنے کو مل سکتی ہے خوب. ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور پھر میں اس اللہ کا رسول ہوں، یہ رسالت ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تو آخرت پر ایمان. ایمان کے ارکان تو 6 ہیں لیکن ان تینوں کو کلیدی حیثیت حاصل ہے. اور قرآن مجید میں بھی ان تینوں پر زیادہ زور اور فوکس ہے. اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے کہ انہی تینوں کے سلسلے میں ان کو اعتراض بھی بہت زیادہ ہوا. ایک اللہ کی عبادت کرنے پر، ایک اللہ کی عبادت کرنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئے گی. لیکن یہاں پہلے توحید کی بات ہوئی اور پھر رسالت کی بات ہوئی کہ میں تمہاری طرف کیا ہوں؟ رسول ہوں. کہا کہ تمہاری طرف خاص طور پر ہوں، اس لیے کہ تم ہمارے خاص ہو تو میں بھی تمہارے لیے کیا ہوں؟ خاص ہوں. اور دوسرے لوگوں کی طرف عام ہوں، سب کے لیے ہوں لیکن سب کے لیے عام طور پر ہوں. اور پھر جو ان توحید کو اور رسالت کو اپنانے کے بعد جو نتیجہ ہے اور دنیاوی زندگی کا جو انجام ہے اس کی طرف توجہ دلائی اور فکر دلائی. کیا ہے وہ؟ کہ سوتے ہو جس طرح اسی طرح مر جاؤ گے، اور سونے کے بعد جس طرح اٹھتے ہو بیدار ہوتے اسی طرح پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو آخرت کی فکر کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی. اور اسی فکر کی بنیاد پر ہی کیا ہوتا ہے؟ تو توحید بھی مانی جائے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کیا جائے گا. ساری چیزیں بلکہ کیا ہے؟ اسی فکر کی بنیاد پر ہے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اور پھر یہ کہا کہ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کسی چیز کے سلسلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے آپس میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. آگے کیا کہا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ جو اطاعت کرنا ہے اور ماننا ہے نا، یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اللہ پر ایمان کی بنیاد پر اور آخرت پر ایمان کی بنیاد پر. جس کو ایمان ہے ہی نہیں اللہ پر اور جس کو فکر ہے ہی نہیں کہ آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، وہ کیا مانے گا اور کیا تسلیم کرے گا؟ ماننا اور نہیں ماننا اس کے لیے کیا ہے؟ برابر کی بات. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ یہ جو زندگی ہے نا، بے مقصد نہیں ہے کہ پیدا ہوئے اور ایک خاص مدت تک زندگی جینے کے بعد پھر ختم ہو جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. سونا جاگنا یہ نمونے ہیں اس بات کے کہ یہ زندگی ہے اور زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر زندگی، اور زندگی ملنے کے بعد دوبارہ کیا ہے؟ جواب دہی ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. اچھا عمل کر کے آئے اچھا بدلہ، اور برا کر کے آئے برے بدلے کے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کسی نے جواب تو کچھ
نہیں دیا، سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہاں یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ابو لہب نے یہ کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ دو، تو اس نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو نتیجہ ہے نا، اور جو دعوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دعوت کو سمجھ لیا، واقعی طور پر سمجھا ہے۔ اور اس دعوت کے نتیجے میں ہونے والا کیا ہے؟ مخالفت کا طوفان اٹھے گا، سارے کے سارے لوگ دشمن ہو جائیں گے، اور وہ بات پیش آ جائے گی جو بات ورقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سمجھائی تھی، تو وہ باتیں پیش آئے گی۔ اس بنیاد پر اس نے یہ کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو آگے بڑھنے نہ دو، اس کو خاموش کر دو، اور اس کی دعوت آگے نہیں بڑھے اس کی کوشش کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ تو دو صورتوں میں سے ایک بات پیش آئے گی۔ کیا بات ہے؟ تو یا تو ذلت کے ساتھ حوالہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، یعنی سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے خلاف، تو تم مجبور ہو جاؤ گے کہ محمد کو ان کے سپرد کر دو، تو یہ تمہارے لیے ذلت کی اور عاجزی کی بات ہوگی۔ اور اگر تم اس ذلت کو قبول نہیں کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ نہیں ہمارا فرد محفوظ رہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ تم سارے عرب سے اور ساری دنیا سے لڑ سکو؟ تو پھر مارے جاؤ گے۔ تو یا تو ذلت اٹھاؤ گے یا مارے جاؤ گے۔ کفر اور اہل کفر کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ ظاہری اسباب اور وسائل کی بنیاد پر ایک چیز کو بھانپتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ سناتے کہ ایسا ہونے والا ہے، حالانکہ ویسا ہوتا عمومی طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ دوسرے اسباب بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اور اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، جو لوگ جو ہمارے رسول ہیں جو ہم ان کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے تو وہ تو مدد کرتا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ مخالفت ہوئی کس کی طرف سے؟ ابو لہب کی طرف سے، اور ابو لہب نے سمجھایا کہ اس دعوت کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلنے والا ہے۔ اب یہ بات سمجھ لینے کی ہے یہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی نا، وہ دعوت شخصی نہیں تھی، خاندانی نہیں تھی، اور ملکی قسم کی نہیں تھی، کسی خاص قبیلے کی طرف بلانے کی دعوت نہیں تھی، اور کسی خاندان اور کسی قبیلے کو اونچا کرنے کی دعوت نہیں تھی۔ تو اس کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ خاندان کے ہی ایک فرد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے نمبر پر مخالفت کی ہے۔ تو یہاں بھی مخالفت کی ہے، اور ہم آگے سنیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ کہ صفا کی پہاڑی پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنی تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی اور دعوت دی توحید کی اور ڈرائے لوگوں کو، تو وہاں بھی یہی شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تو برباد ہو جائے؟ تو یہ اپنا شخص ہے، اپنا گھر کا فرد ہے کہ جس نے مخالفت کی ہے۔ تو اس مخالفت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ گھر کی دعوت نہیں ہے، یہ خاندان کی دعوت نہیں ہے، اور کسی خاص قبیلے اور قوم کی دعوت نہیں ہے، یہ عمومی دعوت ہے، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ تو ابو لہب کا انکار کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کے لیے کہ دلیل کے طور پر، اور یہ بات ہم سمجھیں گے کہ ابو لہب نے کھلے طور پر مخالفت کی اور ابو طالب نے یہاں کھلے طور پر ایک طرح سے ساتھ دیا، لیکن اندرونی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی۔ دونوں کا انجام ایک ہی ہے، اور یہ جو انجام ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خود سے نہیں کرنے والے ہیں۔ اگر کرنے والے ہوتے نا تو سب سے پہلے ابو طالب کو بچاتے اور ابو لہب کو بھی بچا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ہوتا، لیکن اللہ نے فیصلہ دکھایا اور سمجھایا کہ کرتا کون ہے، تو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو محمد اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، منوائیں گے نہیں، پہنچائیں گے۔ پہنچانے کے بعد منوانا کس کا ہے؟ تو اللہ چاہے گا تو مان لے گا کوئی، اور نہیں چاہے گا نا تو بالکل قریب ترین فرد بھی ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے گا۔ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ سے دعا ان باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔